صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربیع الاول کا مبارک مہینہ اپنی برکتیں لٹا رہا ہے۔ ہر طرف میٹھے میٹھے آقا، دو جہاں کے داتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشیاں ہیں۔ عاشقان رسول پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے اپنے دل و دماغ کو مہکا رہے ہیں۔ کہیں آپ کی ولادت کا ذکر ہے تو کہیں آپ کے کمالات کی بات ہے، کہیں آپ کی شان و عظمت کا بیان ہے تو کہیں آپ کی مبارک صورت کا ذکر خیر ہے، کہیں عبادت مصطفیٰ کا بیان ہے تو کہیں سیادت مصطفیٰ کے چرچے ہیں، کہیں شفاعت مصطفیٰ کے تذکرے ہیں تو کہیں آپ کی عنایتوں کے چرچے ہیں، کہیں آپ کی عظمتوں کا بیان ہے تو کہیں آپ کی رفعتوں یعنی بلندیوں کے تذکرے ہیں، کہیں آپ کی طاقت کا بیان ہے تو کہیں شجاعت مصطفیٰ کے تذکرے ہیں، کہیں نگاہ مصطفیٰ کی باتیں ہیں تو کہیں عطائے مصطفیٰ کا بیان ہے، کہیں خاندان مصطفیٰ کے چرچے ہیں تو کہیں برکات نبوت کا بیان ہے، کہیں معجزات مصطفیٰ کی باتیں ہیں تو کہیں اخلاق مصطفیٰ کا بیان ہے، کہیں اختیارات مصطفیٰ کی باتیں ہیں تو کہیں نوازشات مصطفیٰ کا بیان ہے، کہیں ہجرت مصطفیٰ کی باتیں ہیں تو کہیں استقبال مصطفیٰ کا بیان ہے کہ گویا کہ ذرہ ذرہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے اپنا اپنا حصہ پا رہا ہے۔ اسی مناسبت سے آج ہم بھی سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی طاقت کے بارے میں سنیں گے۔ آئیے سب سے پہلے ایک واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عرب کا مشہور پہلوان جو رکانہ تھا اس کا سنتے ہیں۔ مکہ کے آس پاس رکانہ نامی پہلوان رہتا تھا۔ اس کا نسبی تعلق خاندان بنو ہاشم سے تھا۔ وہ بڑا ہی طاقتور، شاہزور، زبردست رعب و دبدبے کا مالک تھا، مار دھاڑ کرنے والا شخص تھا۔ ایک وادی میں جو شدا وادی تھی اس میں یہ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اس وادی کو کسی دم مارنے کی کسی میں جرأت نہ ہوتی تھی۔ لوگ اس کا سامنا کرنے سے کتراتے تھے۔ مشرکین اور دیگر دشمنان اسلام کے پروپیگنڈے یعنی غلط باتیں پھیلانے کی وجہ سے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید نفرت کے جذبات رکھتا تھا۔ اس کی دشمنی اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے در پہ ہو گیا تھا۔ امت پر مہربان دو جہاں کے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کسی قسم کی خطرے کو خاطر میں لائے بغیر ایک روز دین اسلام کی دعوت کے لیے رکانہ کی وادی میں تنے تنہا تشریف لے گئے، اور رکانہ بھی ادھر آ نکلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بفر گیا اور تکبر کے نشے سے بدمست ہو کر بولا، یا محمد انت الذی تشتم الہتا۔ کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی ہیں وہ جو ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہیں۔ اس کے بعد وہ مزید تلخ کلامی پر اتر آیا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے معبودوں کو نیچا اور کمزور کہتے ہیں اور اپنے خدا کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ اگر میرا آپ کے ساتھ خاندانی رشتہ نہ ہوتا تو آج میں آپ کا کام تمام کر دیتا، لیکن میں آپ کو بغیر مقابلہ کیے جانے نہ دوں گا۔ اس کے بعد رکانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ کشتی لڑنے کی دعوت دی اور کہا کہ میں اپنے خداؤں کو پکاروں گا اور آپ اپنے خدا کو مدد کے لیے پکاریں۔ اگر آپ نے مجھے بچھاڑ دیا تو میں آپ کو 10 بکریاں دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا چیلنج قبول کر لیا اور اسے کشتی لڑنے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے اور اس کا پنجہ مڑوڑا۔ رکانہ کے ہوش اڑ گئے اور وہ درد سے تڑپنے لگا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دھکا دیا تو وہ خشک پتے کی طرح زمین پر گر گیا۔ رکانہ کو اپنی قوت بازو پر ناز تھا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ صادق اور امین یعنی سچی اور امانتدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں چند لمحوں میں اس طرح نیچے دکھا دیں گے اسے۔ جو کچھ ہوا اس کی توقع کے برعکس تھا، لیکن رکانہ نے اسے اتفاق سمجھتے ہوئے ہار نہ مانی۔ ہوش بحال ہوئے تو اس نے دوبارہ کشتی لڑنے کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی درخواست منظور فرما لی، لیکن اس کا نتیجہ بھی پہلے سے مختلف نہ ہوا، یعنی اس بار بھی وہ ایک لمحے میں ہار گیا۔ رکانہ تصویر حیرت بن گیا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ جیسے ہٹے کٹے پہلوان کا ایسا اشر ہوگا، لیکن اب بھی وہ شکست قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ تیسری بار پھر کشتی لڑنے کے لیے درخواست کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قبول فرما لی۔ تیسری بار بھی شکست اس کا مقدر بنی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زور بازو کی تاب نہ لا کر گر گیا، اور پھر بولا یہ سب کچھ آپ نے نہیں کیا بلکہ آپ کے غالب اور قادر معبود اللہ ہی نے کیا ہے، جبکہ میرے خداؤں نے مجھے رسوا کیا۔ یہاں یہ بات بھی ملتی ہے کہ رکانہ پہلوان نے کہا تھا کہ اگر آپ مجھے پچھاڑ دیں تو میں مسلمان ہو جاؤں گا، چنانچہ رکانہ مسلمان ہو گئے، یعنی اس وقت اسلام لے آئے جب ایک روایت کے مطابق انہوں نے فتح مکہ کے دن اسلام قبول کیا تھا۔ تو شہزادہ اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا خوب کہتے ہیں، سب سے اعلیٰ عزت والے، غلبہ قہر طاقت والے، حرمت والے، کرامت والے، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔